السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انٹروڈکشن کو ریزیوم کر رہے ہیں یہاں سے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو۔ اس لیے اس صورت کا نام عنکبوت ہے۔ جیسے کہ مکڑی کا جالا پتہ ہے سب کو کہ مکڑی کا جالا اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ پاک نے اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اس لیے اس صورت کا نام عنکبوت ہے۔ چلیے اب صورت سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جس کا ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان الفاظ کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، اس کا مطلب صرف اللہ پاک جانتے ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ احاسبہ کیا گمان کیا ہے الناس لوگوں نے ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، کہ یقولو انہوں نے کہہ دیا آمنا ہم ایمان لے آئے، وہم اور وہ لا یفتنون وہ آزمائے جائیں گے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے ہم ایمان لائے کہہ دیا ہے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ جیسے کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس وقت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دل سے تو اسلام کی حقانیت پر یقین رکھتے تھے مگر مصائب اور مشکلات سے گھبرا کر اپنے ایمان کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو اسلام لانے کی حد تک تو بہت مخلص تھے مگر مشکلات کے وقت گھبرا جاتے تھے، اور مسلمانوں کا اکثر طبقہ ایسا راسخ الایمان لوگوں کا بھی تھا جو ان مصائب کو اللہ کی رضا کی خاطر بڑی فراغ دلی سے اور خندہ پیشانی سے برداشت کر رہا تھا۔ اس آیت میں ہر طرح کے لوگوں کو مطمع کیا جا رہا ہے کہ یہی مصائب و مشکلات ہی ان کے ایمان کی کسوٹی ہیں، اور انہی سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص کس حد تک اپنے ایمان کے دعوے میں پختہ ہے۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں اور جو دین کے راستے میں جو زندگی میں انسان کے پاس انسان کے مسائل و مشکلات آتی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا اور البتہ ہم نے آزمایا الذین وہ لوگ جو من قبلہم اس سے پہلے فَلْيَعْلَمَنَّ تو ضرور معلوم کر لے گا اللہ الذین وہ لوگ جو صدقوا سچے ہیں، اور لَيَعْلَمَنَّ تو وہ ضرور معلوم کر لے گا الکاذبین جھوٹے۔ حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ حضرت خباب بن عارت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت اب کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیف اٹھا رہے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان پر رکھ کر چلایا جاتا تھا اور دو ٹکڑے کر دیے جاتے مگر وہ اپنے دین سے نہ پھرتے، اور اللہ اپنے اس کام غلبہ حق کو ضرور پورا کر کے رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ اوکے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ ام حسیبہ کے گمان کیا اللہ زینہ وہ لوگ جو یعملون کرتے ہیں سیئاتی برے کام، آن کے یسبقونا وہ ہم سے باہر بچ نکلیں گے، ساء برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس جملے کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اگر ہم ان پر گفٹ کرنا چاہیں تو یہ لوگ ہماری گفٹ سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی شرط اور مخالفانہ کوششوں اور سازشوں کے باوجود خود ہی ناکام رہیں گے اور غلبہ اسلام کی راہ روکنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے، اور اگر وہ ایسا گمان کرتے ہیں تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی زبردست قسم کی اور غلط قسم کا فیصلہ ہے۔ واضح رہے اس آیت میں رویا سخن صرف کافروں کی طرف ہے۔ من کانا یرجو جو امید رکھتا ہے لقاء اللہ سے ملاقات کی، فإنا تو بے شک اجل اللہ کا وعدہ لآت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سمیع علیم جاننے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے۔
جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقررہ کردہ وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی مصائب و مشکلات بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کر رہی ہیں سوری اس توقع پر کہ موت کے بعد یقیناً انہیں ان باتوں کا اجر ملنے والا ہے، تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے موت کا وقت آنے ہی والا ہے۔ دنیا کی زندگی بس چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد یقیناً ان کے اللہ سے ملاقات ہوگی اور ان کے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا، کیونکہ ان کے تمام اعمال و اقوال اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ومان نور جو جہادہ کوشش کرتا ہے فانما تو وہ یجاہد کوشش کرتا ہے لنفسہ ہی اپنی ذات کے لیے، انا بے شک اللہ لغنی البتہ بے نیاز ہے عن العالمین پورے جہاں والوں سے۔ اور جو شخص جہاد کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ اچھا، جہاد میں معنی کسی انسان کے مقدور بھر کوشش جو اسلام کے نفاذ اور اس کی سربلندی کے لیے کی جائے۔ پھر جہاد کی اقسام بھی متعدد ہیں اور محاذ بھی متعدد ہیں۔ اقسام سے مراد مثلا زبان سے جہاد ایک دوسرے کو سمجھانا، تلقین کرنا، تقریروں کے ذریعے تبلیغ کرنا، قلم سے جہاد یعنی اسلامی تعلیمات کی اشاعت کرنا، اسلام پر وارد ہونے والے اعتراضات اور حملوں کا جواب لکھنا، اور پھر اس کے بعد اجتماعی جہاد بالسیف یا قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اور جہاد کا سب سے پہلا محاذ انسان کا اپنا نفس ہے، پھر اس کے بعد عزیز و اقارب، پھر اس کے بعد پورا معاشرہ، اور آخری محاذ القتال فی سبیل اللہ یعنی ان کافروں نے سے جنگ کرنا ہے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، اسلام کو نابود کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جہاد اگر نفس سے کیا جائے تو جہاد کرنے والے کی اپنی اخلاق اور روحانی اصلاح ہوگی۔ اگر اجتماعی جہاد اپنے معاشرے سے کیا جائے تو پورا معاشرہ بے حیائیوں سے اور ظلم و جور سے پاک ہوگا۔ اور اگر جہاد بھی سیف کیا جائے تو اس سے مسلمانوں کے سیاسی فائدے ہوں گے۔ جس قسم کا جہاد کیا جائے بالآخر اس کا فائدہ جہاد کرنے والے کی ذات کو ہی پہنچے گا۔ یعنی جہاد کرنے والا اگر جہاد نہ کرے تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر جہاد کرتا ہے تو بھی اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے اس میں۔ اور اللہ کی بے نیازی کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو اگر تم تمام جن و انس سارے کے سارے اس شخص کی طرح بن جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو اس سے میری بادشاہی پہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو اگر تم تمام جن و انس سارے کے سارے اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ میرا نافرمان اور بدکار ہے، تو اس سے بھی میری بادشاہی میں ذرا بھر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ پر کچھ احسان کر رہا ہے، بلکہ اسے اللہ کا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے اسے جہاد کی توفیق بخشی ہے، جس میں ہر پہلو سے اس کا اپنا ہی بلا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے کوئی سرکاری آفیسر ایک شخص کو اپنے ماتحت ملازم رکھ لیتا ہے تو ملازم کو اس افسر کا ممنون احسان ہونا چاہیے، بجائے کہ یہ ملازم یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے ملازم ہو کر افسر پہ احسان کیا ہے۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنکفرون تو ہم ضرور دور کر دیں گے، عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم ضرور جزا دیں گے انہیں احسن زیادہ بہتر الذی وہ جو کانوا یعملون وہ کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جو شخص اسلام لائے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح نیک اعمال لانے سے چھوٹی موٹی برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو شخص نیک کام بجا لانا شروع کر دے اس کو خود برائیوں سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرے یہ کہ جس معاشرے میں نیکی رواج پانے لگے برائیاں از خود مٹتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک چیز آئے گی تو لامحالہ دوسری چیز کو رخصت ہونا ہی پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی معاملہ سنت اور بدعت کا ہے، جس کے متعلق واضح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جہاں ایک بدعت رواج پاتی ہے وہاں سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے، گویا بدعت کے رواج پانے کا ہی دوسرا پہلو سنت کا اٹھ جانا ہے۔ اس جملے کے بھی 2 مطلب ہیں، یعنی کہ ایک تو ترجمے سے واضح ہے، یعنی جتنا اس نیک عمل کا اجر تھا اس سے زیادہ یا بہتر عطا کرے گا،
اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو بہتر ہو، جو عمل بہتر ہوگا، اللہ اس کے باقی عملوں کا بھی اس عمل کا معاوضے کے حساب سے معاوضہ عطا فرما دے گا۔ وہ وصینا، اور ہم نے حکم دیا انسان کو بھی والدیہ، ماں باپ سے حسن سلوک، وَإِنْ، اور اگر جاہدک تو اس سے کوشش کرے، لی تشرکا بھی کہ تو شریک ٹھہرائے میرا، ما لیسا جس کا نہیں لگا تجھے بھی علم، اس کا کوئی علم، فلا تطیعہما، تو کہا نہ مان ان کا، الیہ مرجعکم، میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فننبئکم، تو میں ضرور بتلاؤں گا تمہیں، بما وہ جو کنتم تعملون تم کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو تاکید حکم دیا ہے کہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے، اور اگر وہ اس بات پر زور دیں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو میں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لندخلنکم، تو ہم انہیں ضرور داخل کر دیں گے، فی الصالحین، نیک بندوں میں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم صالح لوگوں میں شامل فرما دیں گے۔ ومن الناس، اور جو کچھ الناس اور کچھ الناسی لوگ، من یقولون، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، فیضا، اور جب اوذی، ستائے گئے، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، جعل، بنا لے، فتنہ، ستانا، الناسی، لوگ کا عذابی، جیسے عذاب اللہ، ولئن، اور اگر جاء آئے، نصر، کوئی مدد، من ربک، تمہارے رب سے، لیقولن، تو وہ ضرور کہتے ہیں، انا کننا، بے شک ہم تھے، معکم، تمہارے ساتھ، اولیسا، کیا نہیں ہے، اللہ بے علم، خوب جاننے والا، بما، اور جو، فی صدورہم، سینوں میں، عالمین، جہان۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، مگر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کو اس اظہار ثانی کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو اور کافروں سے جا ملتا ہے۔ اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہے گا کہ ہم دل سے تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اہل عالم کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم نہیں؟ ٹھیک ہے، آیت نمبر 10 ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، مگر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس سے اظہار ثانی کا یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب اور کافروں سے جا ملتا ہے۔ اور آپ کے پروردگار کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہیے کہ ہم دل سے تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا اہل عالم کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ یعنی وہ جو ہوتا نا، وہ ہوتا تو کمزور ایمان والا ہے، مگر اپنے آپ کو راسخ العقیدہ مسلمانوں میں شامل سمجھتا ہے اور انہی طرح اپنے ایمان کے اقرار کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسلام لانے والوں کا بھی اسلام لانے کے ساتھ ہی امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور مسلمان کو کفار کی جانب سے طرح طرح کے دکھ و مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ یہ دراصل حق اور باطل کی سرد جنگ ہوتی ہے، اور ابتدا چونکہ حق کمزور اور باطل اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو لہٰذا مسلمانوں کو کئی طرح کی مشکلات اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ کمزور ایمان والے اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں اور اپنے دعوی ایمان سے دستبردار ہونے لگتے ہیں، کم از کم عملی طور پر اپنے دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ اور اگر سر دھڑ کی بازاری لگانے کے بعد راسخ الایمان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر فتح نصیب سے بہرہ ور کر دے تو ایسے لوگ فتح کے ثمرات سے حصہ بٹانے کے لیے فوراً موجود ہوں گے اور کہیں گے ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے اور تمہارے اسلام بھائی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی زبانی دعووں کی حقیقت کو خوب جانتا ہے کہ کون سے مفادات کی خاطر ایمان لانے کے دعوے کرتے ہیں اور تکلیفوں سے بچاؤ کے کون سے طریقے سوچتے رہتے ہیں۔ بولا یا امن اللہ، اور البتہ اللہ ضرور معلوم کر لے گا، اللہ زینہ، وہ لوگ جو آمن ایمان لائے، بولا یا لمن، اور البتہ ضرور معلوم کر لے گا، المنافقین، منافق، اور اللہ تعالیٰ ضرور یہ دیکھ کر رہے گا کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ایسے موقع پیدا کرتا رہتا ہے جس سے سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ایمان کی کس درجے میں ہے، پختہ ایمان والا کون ہے، کمزور ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مارکہ حق و باطل کی کوئی وقتی اور عارضی سی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ مارکہ کسی ایسی چیز ہے جس کے نتائج صرف کسی مارکے کے راز میں سامنے آ جائے۔
یہاں یہ بات دراصل یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء چونکہ سب سے زیادہ پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ سیدھا ایذائیں اور مشکلات خود انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی سب سے مشکلات اور مصائب انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان سے کم درجوں کے دلوں پر، پھر ان سے کم درجے کے ایمان والوں پر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان پر مشکلات کا دور آتا ضرور ہے، البتہ اس کا معیار یہ ہوگا کہ جتنا زیادہ پختہ ایمان والا ہوتا اتنی سخت آزمائش ہوگی۔ ضمناً اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی پیروی میں تکلیف پہنچنا پیغمبروں کی میراث ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ تکلیف کافروں کے ہاتھوں میں ہی پہنچے، یہ مشرکوں کی طرف سے بھی پہنچ سکتی ہے، اہل بدعت اور دوسرے گمراہ فرقوں سے بھی اور منافقوں سے بھی۔ لہٰذا مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ستائے جائیں، ان کی عزت پر حملہ ہو یا کوئی ان کا جانی مالی نقصان ہو، ان کے لیے سب کچھ باعث فخر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 12، وقال الذین کفروا، اور کہا جن لوگوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اتبعوا، تم چلو سبیلنا، ہماری راہ پر، ونحمل، اور ہم اٹھا لیں گے، خطایاکم، تمہارے گناہ، واہم، حالانکہ وہ نہیں بھی حاملین اٹھانے والے، من سے خطایاکم، ان کے گناہ، من شیئن، کچھ، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھا لیں گے۔ یہ بات مشرکین مکہ مسلمانوں سے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود آخرت کے قیام کے قائل نہ تھے، نہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ آخرت میں ان کی بار سپرس بھی ہونے والی ہے، پھر انہیں اپنے گناہوں کا بھار بھی اٹھانا پڑے گا، دوسری طرف انہیں اپنا دین مرغوب بھی تھا اور اس مشرکانہ دین کو برحق سمجھتے تھے۔ اسی لیے وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اگر تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ تو تمہارے خیال کے مطابق تمہارے اس ارتداد کے گناہ قیامت کو ہم اٹھائیں گے۔ گویا اس طرح کے سمجھوتے میں انہیں فائدہ ہی فائدہ نظر آتا تھا، یعنی کہ مطالبہ ارتداد کو بھی پورا ہو جائے گا، اس کے معاوضے کا جو وعدہ کرتے ہیں اس پر وہ ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ وہ دوسروں کے گناہوں کا کچھ بھی بار نہیں اٹھائیں گے، یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے، حالانکہ وہ دوسروں کے گناہوں کا کچھ بھی بار نہیں اٹھائیں گے، یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان اصول ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی اٹھا سکتا ہے قیامت والے دن، لہٰذا یہ لوگ جھوٹ بکتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب یہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، تو اس وقت کبھی نہ بھی کہیں گے کہ فلاں شخص ہمارے کہنے پر اسلام سے پھر گیا تھا، لہٰذا اسے تو جنت میں بھیج دو، اس کا عذاب میرے عذاب میں اضافہ کر دو، اس لحاظ سے بھی یہ جھوٹ بک رہے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ، اور البتہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم، اپنے بوجھ، وَاثقالاً، اور بہت سے بوجھ، مع ساتھ اثقالہم، اپنے بوجھ، وَلَا يُسْأَلُنَّ، اور البتہ ان سے ضرور باز پرس ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، امن، اس سے جو کانوا یفترون، وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، اور ساتھ ہی دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہوگا، جو کچھ یہ افطرا کرتے رہے، قیامت کے دن اس سے متعلق ان سے ضرور باز پرس ہوگی۔ پہلے پارٹ کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ البتہ یوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لوگوں کے بہکانے سے کوئی شخص گمراہ ہو گیا ہو، تو گمراہ ہونے والوں کو اپنی گمراہی کا عذاب دیا جائے گا، اور گمراہ کرنے والے کو دوہرا عذاب اس شکل میں ہوگا کہ ایک تو اسے اپنی گمراہی کا سزا بھگتنی ہوگی، اور دوسرے گمراہ ہونے والے شخص کا حصہ رسدی عذاب اسے دیا جائے گا جسے اس نے گمراہ کیا، جیسا کہ دراصل حدیث مبارکہ میں اس مضمون کو پوری طرح واضح کیا گیا ہے۔ منذر بن جریر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس طریقے پر عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ہے، اور عمل کرنے والوں کو ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برائی ڈالی اور اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بہار ہے، اور ان لوگوں کا بھی بہار ہے جو اس کے بعد اس برے طریقے پر عمل کریں گے، لیکن عمل کرنے والوں کے بوجھ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ مشرکوں کا یہ قول اللہ پر اختراع اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے دراصل اللہ کے بتلائے ہوئے عقیدہ آخرت، باز پرس اور گناہوں کی سزا، ان سب باتوں کو مذاق اڑایا، جس سے اللہ کی آیت کی بھی تکذیب ہوتی ہے اور اس کے رسول کی بھی۔ یعنی ان مشرکوں کو کہ اپنے شرکیہ کارناموں کے علاوہ یہ اللہ پر افتراء کا جرم مزید اضافہ کر رہا ہے، اور اس جرم کی ان سے باز پرس بھی ہوگی اور عذاب بھی ہوگا۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اِلیٰ قومہ، اس کی قوم کی طرف، فلبث تو وہ رہے فیہم ان میں الف سنۃ 1000 سال، الا مگر 50 آمن سال، فأخذہم پھر انہیں آ پکڑا طوفان وہم اور وہ ظالموں میں سے تھے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو 50 برس 1000 سال ان کے درمیان رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا کہ وہ ظالم تھے۔ پچھلی آیت میں ان کفار کا ذکر ہوا تھا جو دور نبی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اور مخالف تھے۔ آگے بعض دوسرے انبیاء اور ان کے مخالفین کا ذکر آ رہا ہے، اور ایسے واقعات کا آغاز حضرت نوح سے کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، 950 برس آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، پھر طوفان نوح کے بعد آپ 60 برس زندہ رہے۔ اس لحاظ سے آپ کی کل عمر 1050 برس بنتے، اور اپنی عمر کا بیشتر حصہ آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے اور ان سے بحث و جدال میں گزارا۔ وہ لوگ گویا ان کو کفار مکہ سے بھی زیادہ بدبخت تھے۔ انہوں نے حضرت نوح کو اس قدر پریشان کیا اور ناک میں دم کر دیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر ان سے سخت مایوس ہو کر اللہ سے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ اس پر ایسی تباہی نازل فرما کہ ان میں سے ایک گھرانہ بھی زندہ نہ بچے۔ چنانچہ اللہ نے طوفان کے ذریعے اس قوم کو تباہ کر ڈالا، اور یہ واقعہ پہلے کئی مقامات پر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ پھر ہم نے اسے بچا لیا، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا اور اسے بنایا آیاتاً ایک نشانی للعالمین جہاں والوں کے لیے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا اور کشتی کو اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ لفظ وجعلناہا میں ہا کی ضمیر کشتی کی طرف بھی رجوع ہو سکتی ہے، ایسا کہ ترجمے سے ظاہر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کشتی اس طوفان کے بعد طویل مدت جودی پہاڑ پر ہی ٹکی رہی۔ لوگ اسے دیکھتے رہے اور اسے طوفان نوح اور مجرم قوم کے انجام کی یاد تازہ ہوتی رہی، اور ہا کی ضمیر اس پورے قصے اقوام نوح کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس قوم کی سرکشی کے اس دردناک انجام کو ہم نے بعد میں آنے والے سب لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور لوگ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم اذ قال جب اس نے کہا لقومہ اپنی قوم کو، اعبدوا تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اور اس سے ڈرو، ذالکم یہ خیر لکم بہتر تمہارے لیے، ان اگر تم کنتم تعلمون تم سچے ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما تعبدون اس کے سوا نہیں تم پرستش کرتے ہو، من سے دون اللہ اللہ کے، اوثانا بتوں کی، وتخلقون اور تم گھڑتے ہو، افکن جھوٹ، ان الذین بے شک وہ جن کی تعبدون وہ پرستش کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یملکون وہ مالک نہیں، لکم تمہارے لیے، رزقاً رزق، فابتغوا پس تم تلاش کرو، عند اللہ اللہ کے پاس، رزق وعبدوہ اور اس کی عبادت کرو، واشکروہ اور شکر کرو، لہو اس کا، الیہ اس کی طرف ترجعون تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کے سوا تم جنہیں پوچھتے ہو وہ تو محض بتوں کے تھان ہیں، اور تم جھوٹ کرتے ہو، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا اللہ سے رزق مانگو، اس کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن کریم میں بتوں کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں بتوں کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، صنم، الصنام جس کے معنی وہ بت ہیں جو قابل انتقال اور قابل فروخت ہو، خواہ یہ پیتل، لوہے یا چاندی کے ہوں یا لکڑی کے ہوں یا پتھر کے ہوں، صنام الاسنام معنی بت تراشی کا فن، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی تھا۔ نسب ایسے بتوں یا مجسموں کو کہتے ہیں جنہیں کسی جگہ پوجا پاٹ کے لیے نسب کر دیا گیا ہو، جیسے مشرکین مکہ کے بت لات و منات اور عزی اور رہبل وغیرہ تھے۔ وثان وثن کی جمع ہے، ومن کا تعلق زیادہ تر مقامات سے ہوتا ہے، یعنی آستانے وغیرہ خواہ بت نسب ہوں یا نہ ہوں، بعض دفعہ بعض مخصوص مقامات پر پتھروں، درختوں، ستاروں یا دریاؤں وغیرہ سے الہی صفات کا عقیدہ رکھ کر ان کی پرستی شروع کر دی جاتی ہے، اور ایسے مقامات بسا اوقات کسی بزرگ یا ولی یا کسی بت سے منسوب ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اوتانا کا ذکر کیا تو اس سے مراد قوم ابراہیم کے بت خانے ہیں جن میں بت از خود شامل ہوں،
یعنی تم لوگ بت نہیں گھڑتے بلکہ جھوٹ کا پلندہ گھڑتے ہو. ان بتوں اور بت خانوں سے تم کئی قصے اور کہانیاں خود گھڑ کے ان سے منسوب کر دیتے ہو. مثلاً کہ اگر فراز تانے پر مہینے میں ایک دفعہ دودھ کا چڑھاوا چڑھایا جائے تو جانور بیمار پڑ جاتے. چڑھاوا نہ چڑھایا جائے تو جانور بیمار پڑ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. یا فلاں آستانے کی گستاخی ہے تو ان کا انجام اس قدر خطرناک ہوتا ہے. یا فلاں بت خانے یا مزار پر حاضری دینے سے رزاق میں رزق میں فراوانی ہوتی ہے. لہٰذا تم جو ان بتوں کو گھڑتے ہو تو ساتھ ہی جھوٹ کے پلندے بھی گھڑتے ہو، ورنہ سے بت گھڑنے کا تمہیں کچھ فائدہ نہیں. اس سائٹ سے اور اس سے پہلے بھی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے ابدال پر 3 دلائل قوم کے سامنے رکھے. ایک یہ کہ یہ بت تمہارے اپنے گھڑے ہوئے ہیں، گویا تم اللہ کی مخلوق ہو اور یہ تمہاری مخلوق ہے. اور الہ کی سب سے اہم صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ الہ نہیں ہو سکتی. اور یہ تو بت تو مخلوق ہے، مخلوق در مخلوق ہے، یہ الہ کیسے بن گئے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ ان بتوں کے نفع یا نقصان سے متعلق تمہیں ہی داستان اور قصے کہانیاں تراشنی پڑتی ہیں. اگر تمہارے ان قصے کہانیوں کو ان سے علیحدہ کر دیا جاوے تو باقی یہ پتھر کے پتھر یا بے جان مادے ہی رہ جاتے ہیں، اور ایسے مادے الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیسری دلیل یہ ہے کہ تمہیں رزق کیا دیں گے؟ رزق تو تم خود ان کے آگے چڑھاؤ اور نظر نیازوں کی صورت میں رکھتے ہو. چاہو تو تم اس کے آگے رزق رکھ دو، چاہے اٹھا لو، چاہے ان کے اوپر کل دو. لہٰذا ایسے غلط عقائد ان سے منسوب نہ کرو، اور رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. جس کا کھاؤ اسی کے گن گاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر بجا لاؤ. یعنی بالآخر تم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور تمہارا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے. ان بتوں کی طرف تو نہ تم نے پلٹنا ہے نہ تمہارا انجام ہے ان کے ہاتھ میں. لہٰذا تم عبادت تو اسی کی کرنی چاہیے جو تمہاری عاقبت کو سنوار سکتا ہے، اور رزق بھی اسی سے مانگنا چاہیے. وَإِنْ اور اگر تک تکذبو تم جھٹلاؤ گے، فقط کذبا تو جھٹلا چکی ہیں امام بہت سی امتیں من قبلکم تم سے پہلی. وما اور نہیں اعلیٰ پر ذمہ رسول اللہ مگر بالغ پہنچا دینا مبین صاف طور پر. اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمہ تو صرف اور صرف صاف پیغام پہنچانا ہے. یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اپنے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا، پھر دیکھ لو ان کا حشر کیا ہوا تھا، وہی تمہارا بھی ہونے والا ہے. اگر تم نے نبی کی دعوت کو جھٹلایا تو اس کا تمہیں ہی نقصان پہنچے گا، اور نبی کے ذمہ جو کام تھا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہے. اولم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کیفا کیسے یبدیو ابتدا کرتا ہے اللہ الخلق پیدائش، ثم یعیدہ پھر دوبارہ پیدا کرے گا اس کو. ان بے شک ذالک یہ اللہ پر یسیر آسان ہے. کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر کس طرح اعادہ کرتا ہے. یقیناً یہ اعادہ اللہ پر آسان تر ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نام لا تعداد ہے. زمین پر بسنے والے جانداروں کی 10 لاکھ انواع کا تاحل پتہ چل چکا ہے. آئندہ کا حال اللہ کو معلوم ہے. ان میں سے ہر نوع کی تخلیق جدا گانا ہے. اب مثلا ہم ایک نوع انسان کو ہی لے لیتے ہیں اس لیے کہ اس کے متعلق زیادہ معلومات حاصل ہیں. اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اس کا پتلا اپنے ہاتھ سے بنایا. اس وقت وہ مردہ تھا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گیا. پھر اس کی نسلی توالد و تناسل سے چلی. انسان نے زمین سے حاصل ہونے والی غذائیں کھائیں، یہ غذائیں مردہ اور بے جان تھیں. انہی سے مرد میں منی بن گئی جس میں لا تعداد جرثومے ہوتے ہیں. یعنی یہی منی مادہ کے رحم میں پہنچتی ہے تو اس کے مادہ سے مل کر نطفہ بنی، نطفہ سے عقلہ، علقہ سے مقنہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بنی. اب تک یہ سب کچھ مردہ اور بے حرکت تھا. بعد میں اللہ نے اس لوتھڑے کو روح عطا کی تو یہ لوتھڑا جاندار اور متحرک بن گیا. اب انسان کی شکل و صورت کی باری ہے. رحم مادر میں اتنے خلیے ہوتے ہیں جن کی تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے. ان میں سے ہر ایک خلیہ اپنے ہی کام پر لگا ہوتا ہے. نہ یہ اپنے راستے سے ہٹتا ہے کہ راستہ بھول جائے، نہ کسی دوسرے خلیے کے کام میں دخل دیتا ہے. ناک کا خلیہ اس جگہ پہنچے گا جہاں ناک کی جگہ ہے، آنکھ کا آنکھ کی جگہ، کان کا کان کی جگہ، اور ایڑی کا ایڑی کی جگہ پہنچے گا. اور یہ خلیے براہ راست اپنے مقام پر پہنچ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں نہ تاکہ انسان کی ایک خاص شکل و صورت بن جاتی ہے. اور رحم مادر میں یہ مضبوط نظام ہے جس میں خلف نہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کی
ناک کا ایک نتنا چھوٹا ہو جائے دوسرا بڑا ہو جائے، ایک نتنا لمبوترا ہو جائے دوسرا چپٹا ہو جائے، یہی حال دوسرے اعضاء کا بھی ہے۔ پھر ایک مقرر مدت کے بعد انسان زندہ اور شکل و صورت والا بن کر رحم مادر سے باہر آ جاتا ہے، گویا مردہ غذاؤں سے اللہ نے زندہ چیز بنا دی، اور یہ عمل حیوانات، نباتات اور انسان غرضے کے تمام انواع میں ہمہ وقت جاری و ساری رہتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ توالد و تناسل کا ذریعہ پیدائش ہر نوع کے ابتدائی جاندار کی نسبت اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان زندہ تھا، وہ مر گیا اور مٹی میں مل گیا، اور قیامت کو وہی انسان دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا۔ مٹی کے اندر جو تغیرات ہوں گے اور جس طرح انسان دوبارہ پیدا ہوگا، یہ باتیں انسان کی تحقیق سے باہر ہیں۔ تاہم یہ ایک بدیہی حقیقت ہے جس کے لیے ضرورت نہیں کہ نقش ثانی کا نقش ماول کی نسبت زیادہ آسان ہوتا ہے، اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ جو ہستی رحم مادر میں اس قدر منضبط اور مربوط نظام قائم کر کے مردہ اشیاء سے زندہ انسان نما کھڑا کر سکتی ہے، وہ یقیناً مٹی میں بھی ملے ہوئے اجزاء سے بھی ہر انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتی ہے۔ یہ دوسری بار کی پیدائش اس کے لیے نسبتاً آسان چیز ہے۔ کل فرما دے سیرو، چلو پھرو تم فی الارض زمین پہ، فانظروا پھر دیکھو، کیف بدا کیسے ابتدا کی، الخلق پیدائش، ثم پھر اللہ ینشی اٹھائے گا، النشاءۃ اٹھان، الاخرۃ آخری دوسری، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا فرمایا، پھر اللہ ہی دوسری بار پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اگر انسان کائنات کی دوسری اشیاء جمادات پہ غور کرے تو اور بھی زیادہ ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ ہر مادی چیز انگنت چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنی ہے۔ سب سے چھوٹا ذرہ جو انسان کے علم میں آیا ہے وہ ایٹم ہے، جو 19ویں صدی تک جزو لا تجزی سمجھا جاتا تھا، یعنی اتنا حقیر ذرہ جس کی مزید تقسیم ناممکن تھی، اور اسے صرف کسی طاقتور خوردبین کی وجہ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر موجودہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس حقیر سے ذرے میں بھی ایک بڑا ہی مضبوط نظام قائم ہے، جس میں الیکٹران پروٹون ہوتے بھی، اور دونوں مضبوط بڑے منظم طریقے سے اس حقیر سے ذرے کے اندر اس طرح محو گردش ہے جس سے ہمارا نظام شمسی اور سورج کے گرد سیارے محو گردش ہیں۔ ان کو اپنا مفروضہ بنانے کا کام کرنے سے کوئی بھی چیز بھی نہیں روک سکتی، نہ ہی ایک دوسرے کے کام میں خلل اندازی کرتے ہیں۔ یہ مادہ جسم ایسے ہی لاتعداد ذرات سے مل کر بنتا ہے، اور اگر اس ذرے میں موجود نظام تو توڑ دیا جائے تو اس حقیر سے ذرے سے بے پناہ توانائی حاصل ہوتی ہے، جس سے یہ موجودہ دور میں ایٹم بم تیار کیا جاتا ہے۔ اب انسان کا کام ہے کہ اس توانائی کو اپنی تعمیری ضرورتوں کے لیے استعمال کرے، یا اسے ہلاک کو تباہ و برباد کر دینے اور تخریبی کاموں کے لیے استعمال کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس ہستی نے ہر مادہ چیز کو اس بحیر العقول طریق سے پہلی بار پیدا کر لیا، کہ وہ دوبارہ ایسی مخلوق پیدا نہ کر سکے گا؟ موجودہ کیفیات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مادہ صرف اپنی شکل بدلتا رہتا ہے، ان میں سے کچھ بھی اس کا حصہ بالکل فنا نہیں ہو جاتا۔ اس تحقیق نے بعث بعد الموت کے عقیدے کو بہت حد تک قریب الفہم بنا دی ہے، کیونکہ مادہ کے ایک ایک ذرے پر اللہ تعالیٰ کا براہ راست کنٹرول ہے۔ سبحان اللہ۔ یعذب، وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، ویرحم اور رحم فرماتا ہے، من یشاء جس پر چاہے، والیہ اور اسی کی طرف تقلبون تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہ جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم کرے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ روز آخرت اور انسان کے دوبارہ پیدا ہونے پر دلائل دینے کے بعد فرمایا کہ تم بہرحال اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، ایسی کوئی صورت ممکن ہی نہیں کہ تم اس حاضری سے بچ سکو، پھر وہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں سزا دے گا، اور کسی کے حق میں اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہوگا کہ اس پر رحم کیا جائے تو وہ اسے اپنی رحمت کی بنا پر معاف بھی کر سکتا ہے۔ وما انتم اور نہ تم بمعجزین عاجز کرنے والے ہو، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ فی السماء آسمان میں، وما اور نہیں لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولیین کوئی حمایتی، ولا اور نہ نصیرین کوئی مددگار۔ تم اسے نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی یا مددگار ہو سکتا ہے۔ یعنی نہ تو تم میں اتنا زور ہے کہ تم زمین کی حدود سے باہر نکل جاؤ، اور نہ اتنی طاقت ہے کہ آسمانوں تک پہنچ جاؤ۔ یہ غالباً اس لیے فرمایا کہ انسان اس زمین کے علاوہ کسی دوسری جگہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی تمام تر غذائی اور جسمانی ضروریات اس زمین سے وابستہ ہیں۔
علائی کہ چند دنوں کے لیے کوئی عارضی سا بندوبست کر لے، اور جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آ جائے تو نہ تم میں اتنا زور ہے کہ اس کی گرفت سے بچ سکو، اور نہ کوئی دوسری ہستی اتنی طاقتور ہے کہ وہ اس کے عذاب سے تمہیں پناہ دے سکے یا اس کے عذاب کو روک سکے۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر و انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا، ولقائہ اور اس کی ملاقات، اولئک یہی ہے یا یئیسوا نا امید ہوئے، پھر رحمتی میری رحمت سے، واولئک اور یہی لوگ لہم جن کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور ان کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری حمایت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ کی آیات سے انکاری اور در حقیقت اللہ کی رحمت سے دوری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یعنی جو لوگ عقیدہ آخرت، اللہ سے ملاقات اور بحث بعد الموت کے منکر ہیں، انہیں رحمت الہی کی امید کیوں کر ہو سکتی ہے، جبکہ وہ اس بات کے قائل ہی نہیں ہے، لہذا وہ آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم اور مایوس ہی رہیں گے۔ پہلے یہ بتلایا جا چکا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں تو انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ ان کی موت جلد ہی آنے والی ہے، یعنی موت کے فوراً بعد اللہ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ یہ دونوں طرح کی آیات ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ فما کہنا سنا تھا جواب قوم ہی اس قوم کی طرف اللہ سوائے ان یہ کہ قالوا اس نے کہا اقتلوہ قتل کر دو اس کو، او حرقوہ یا جلا دو اس کو، فانجاہ سو بچا لیا اس کو اللہ نے من النار آگ سے، انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسے مار ڈالو یا جلا ڈالو، پھر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس واقعے میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے درمیان آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 23 تک اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، جس میں ربط مضمون کی نسبت سے توحید اور آخرت پر کچھ دلائل پیش کرنے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات کی طرف غور کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل توحید کا جب قوم ابراہیم سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے اوچھے ہتھیاروں پر اتر آئے، اور یہی باطل پرستوں کی عادت ہوتی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے بتوں کو توڑنے پھوڑنے کا واقعہ حذف کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ قوم پر عملی طور پر واضح کر سکے کہ ان کے معبود بالکل ناکارہ چیزیں ہیں جو اپنی حفاظت اور اپنے کام سے اپنے آپ سے نقصان کو دور نہیں کر سکتے، وہ دونوں کی مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں۔ اس مشاہداتی دلیل نے ان لوگوں کو اور بھی زیادہ مشکل اور سیخ پا بنا دیا۔ آخر انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم کو مار ہی ڈالو، اور اگر ایسا نہ کرو تو اسے آگ میں جلا دو۔ اور آگ میں جلانے کے مشورے میں بھی دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ اسے دکھ دینے والا آگ کا عذاب دے کر مارنا چاہیے، دوسرے یہ کہ شدید یہ کہ آگ کا عذاب دے کر اپنی باتوں سے باز رہنے کا عہد کر لے۔ بہرحال ان لوگوں نے لمبا چوڑا آگ کا الاؤ تیار کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ٹھنڈی اور غیر مضر بن جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں اس طرح رہے جیسے کوئی شخص باغ اور گلزار میں رہتا ہے۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں، اس میں یہ نشانیاں ہیں کہ ہر چیز کی کچھ طبی خواص ہوتے ہیں، اور یہ خواص اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ودیت کیے ہوتے ہیں۔ جیسے چھری کا کام کاٹنا ہے، اس کو کاٹنے کی جو خاصیت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے اور اس کو جلانے کی جو خاصیت دی وہ اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ ان خواص میں اللہ تعالیٰ جب چاہے تبدیلی لا سکتا ہے۔ اگر ایسے ہی شاذ و نادر ہوتا تو ہم اگرچہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے تو ہم اس بات سے انکار نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بعض اشیاء کی طبی خواص سلب کر لیتا ہے اور اس میں تبدیلی بھی لا سکتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی مدد پہنچی ضرور ہے، مگر انہیں جب پہلے انہیں ابتلا کے دور سے گزارا جاتا ہے، اور ایسی خرق عادت مدد صرف اس وقت آتی ہے جب اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ وقال اور کہا ابراہیم نے، انما اس کے سوا نہیں، اتخذتم تم نے بنا لی ہے من دون اللہ اللہ کے سوا اوثانا بت، مودۃ دوستی بینکم اپنے درمیان، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ثم پھر یوم القیامت قیامت کے دن یکفروا کافر ہو جائے گا، مخالف ہو جائے گا، بعضکم تم میں سے بعض ایک ببعض دوسرے کا، ولا یعلن اور لعنت کرے گا، بعضکم تم میں سے بعض بعض دوسرے کا، وما اور تمہارا ٹھکانہ نار جہنم، وما لکم اور نہیں
تمہارے لیے من الناصرین کوئی مددگار۔ نیز ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے صحیح سلامت نکلنے کے بعد کہا تھا، یعنی تم لوگوں نے آپس میں باہمی محبت، بھائی چارہ اور قومی شرازہ بندی کی بنیاد پر ان مشرکانہ رسوم کو بنا لیا ہے تاکہ ایسے مذہب کے نام پر ساری قوم متحد اور متفق رہے۔ قومی یکجانیت کے لیے کوئی بھی بنیاد وجہ بنا جا سکتی ہے۔ خواہ بنیاد بجائے خود کتنی غلط کیوں نہ ہو، جیسے کہ آج کل وطن پرستی، قوم پرستی، نسل پرستی، ایسی غلط بنیادوں پر لوگ متحد و متفق ہو جاتے ہیں، اعلیٰ یہ بنیادیں فساد کا باعث بن رہی ہیں۔ تاہم ان غلط قسم کی بنیادوں پر بھی لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اکٹھا رکھا جا سکتا ہے، ان میں باہمی محبت ہو سکتی ہے۔ بالکل اس طرح محبت پرستی، شرک عقائد بھی ایسا اتحاد و اتفاق ممکن ہے، اور بت پرستوں کی یہی آپس کی باہمی محبت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر ان سے انتقام لینے کا باعث بنی تھی۔ مفسرین نے اس کی دوسری توجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ جو قوم نوح کے بتوں سے متعلق صحیح حدیث مذکور ہے کہ اس قوم میں 5 ایسے بزرگ گزرے تھے جو بڑے نیک اور بڑے عبادت گزار تھے، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا۔ جب یہ بزرگ فوت ہو گئے تو پچھلوں کو اپنی باتوں میں وہ مزہ نہ آتا تھا جو ان کی موجودگی میں آتا تھا۔ اب شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ اگر وہ موجود نہیں رہے تو کوئی بات نہیں، ان کے مجسمے بنا کر اپنے سامنے رکھ لو گے تو تمہیں عبادت میں وہی لطف آیا کرے گا جو ان کی موجودگی میں آتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ان 5 بزرگوں کے مجسمے اپنی عبادت گاہ میں رکھ لیے، مگر وہ عبادت اللہ ہی کی کرتے تھے۔ پھر بعد کی نسلوں نے ان مجسموں کو ہی پوجنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس قوم میں بت پرستی کا رواج ہو گیا اور اس کی بنیاد ہی بزرگوں سے ان کی باہمی محبت تھی۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جب مشرکوں کو بتوں یا اپنے معبودوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی حاجت روا اور مشکل خجا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اسی بنیاد پر ان مشرکوں کی آپس میں محبت ہو جاتی ہے، جیسے اللہ کے پرستاروں کی اصل محبت اللہ سے ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کی آپس میں باہمی محبت بھی ان کا ایمان کا جز بن جاتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن معبود حضرات خود اپنے پرستاروں کی عبادت کا انکار کرتے ہوئے کہیں گے، کم بختو، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہمارے بعد ہماری پوجا شروع کر دینا۔ اس بات کا اقرار بھی کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں اپنا معبود بنا لیا۔ جب معبودوں کا یہ حال ہوگا تو عبادت گزاروں پر جنہوں نے ان سے کئی طرح کی توقعات وابستہ کر رکھی ہوں گی، تو جو گزرے گی ان کا یہ بس بآسانی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا عابد معبود دونوں ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجنے لگیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جتنی آج یہ اپنے معبود اور ساتھیوں سے دوستی لا رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ فآمنا، پس ایمان لایا، لہو اس پر لوط وقالا، اور اس نے کہا، انی بے شک مہاجر، ہجرت کرنے والا، الی ربی، اپنے رب کی طرف، انہ بے شک وہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا۔ آپ کو ابراہیم پر ٹھنڈی ہوتے دیکھ کر لوط سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ابراہیم نے کہا، میں تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے والا ہوں اور یقیناً سب پر غالب ہے۔ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ہی عراق کے شہر بابل کے رہنے والے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے امتحان سے صحیح سلامت باہر نکل آئے، اس وقت لوط علیہ السلام نے پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ حضرت لوط پہلے مشرک تھے، کیونکہ نبیوں کی نبوت سے پہلے زندگی بھی اللہ کی مہربانی سے ایسی نجاتوں سے پاک اور صاف ہوتی ہے۔ انبیاء کے علاوہ اور بھی کئی ایسے آدمی ہوتے ہیں جو شرک سے بیزار قلب سلیم رکھتے ہیں، مگر انہیں صحیح رہنمائی نہیں ملتی۔ دور نبوی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایسے 6 آدمی موجود تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے دونوں نے مل کر کی تھی، اور یہ سفر ہجرت بابل سے فلسطین کی طرف تھا۔ اللہ کی حکمت اسی میں تھی کہ آپ وہاں سے چلے جائیں۔ اس مقام پر حضرت لوط کو بھی نبوت ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط کو سدوم کے علاقے کی طرف بھیج دیا۔
وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کی لہو اس کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب وجعلنا اور ہم نے رکھی فی ذریات اس کی اولاد میں نبوت والکتاب اور کتاب وآتینا اور ہم نے دیا اس کو اجرہ اس کا اجر فی دنیا میں وانہ اور بے شک وہ فی الآخرت میں من الصالحین البتہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق سے یعقوب عطا کیا اور انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالح لوگوں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جتنے بھی ابتلا کے دور آئے سب میں آپ کامیاب رہے اور جب ہجرت کی تو اس وقت تک آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ گھر بار وطن اور عزیز و اقارب چھوڑنے پر اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرما دی کہ دل بہلا رہے۔ مزید یہ انعام بھی فرمایا کہ نبوت آپ کے ہی خاندان سے مختص فرما دی۔ آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے آپ ہی نسل سے آئے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے معبوس ہوئے، باقی سب حضرت اسحاق بلکہ ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی اولاد سے تھے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ایک تو یہ اجر دیا گیا کہ نبوت کو ان کے خاندان سے مختص کیا گیا، دوسرا اجر یہ دیا گیا کہ آپ کو تمام لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہودی اور عیسائی مسلمانوں بلکہ اور بھی کئی مذاہب کے یکساں محترم ہیں، حتیٰ کہ مکہ کے مشرکین بھی اپنے آپ کو انہی سے منسوب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ پر مزید رہنمائی یہ تھی کہ رہتی دنیا تک آپ کا ذکر خیر ان میں چھوڑ دیا۔ امت محمدیہ میں اس ذکر خیر کی صورت میں یہ ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنی ہر نماز میں آپ پر درود پڑھے اور آخرت میں آپ کو اعلیٰ درجے کے صالحین میں شامل کیا۔ ولوطن اور لوط نے یاد کرو جب قالا کہا اس نے لقوم ہی اپنی قوم سے انکم بے شک لتأتون تم کرتے ہو فاحشۃ بہائی ما سبقکم نہیں پہلے کیا تم نے بہا اس کو من احد کسی نے من العالمین جہاں والوں میں سے۔ اور لوط کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بدکاری کے مرتکب ہو رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ انکم کیا تم واقع لتأتون البتہ تم کرتے ہو رجالا مرد وتقطعون اور مارتے ہو السبیلا راہ وتأتون اور کرتے ہو فی نادیکم اپنی محفلوں میں المنکر ناشائستہ حرکتیں فما کانا سنا تھا جواب قومی اس کی قوم کا جواب اللہ سوائے ان کے قالو انہوں نے کہا لوتینا کہ لے آ ہم پر بھی عذاب اللہ کا عذاب ان کنتا اگر تو من الصادقین سچے لوگوں میں سے ہے۔ کیا تم لوگ شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو، راہ زنی کرتے ہو، اپنے مجالس میں برے کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ وتقطعون السبیل کے دو معنی مطلب ہے، ایک تو ترجمے سے واضح ہے کہ لوگوں نے صرف یہی بدعت نہیں کی تھی کہ وہ لوڑے بازی کرتے تھے بلکہ مسافروں کی راہ تکتے رہتے، پھر انہیں اپنے بستی میں لے آتے، اس سے لواطت بھی کرتے، پھر اس کا مال اسباب نقدی وغیرہ چھین کر اس سے اپنی بستی سے باہر نکال دیتے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے، بقائے نقل انسانی کی فطری طریق کو قطع کرتے۔ یعنی یہ لوگ اجتماعی قسم کی لواطت کرتے تھے۔ مثلا جب کوئی مسافر یا خوبصورت لڑکا ان کے ہاتھ چڑھ جاتا تو اسے اپنے ڈیرے پر لے جاتے، پھر باری باری ایک دوسرے کے سامنے اس سے لواطت کرتے اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، اور اپنی مجالس میں ایک دوسرے سے انتہائی لچڑ اور بے حیائی کی زبان کا استعمال کرتے تھے۔ یہ اس قوم کا پہلا جواب تھا، اور منکرین نے حق یہ جواب عموماً اس لیے دیتے کہ وہ انبیاء کو اور ان کی دعوت کو جھوٹا سمجھتے تھے اور ان کے وعدہ عذاب کا انہیں قطعاً یقین نہیں ہوتا تھا۔ اس موقع پر ان لوگوں کو اسی جواب کا ذکر ہے جب انہوں نے کہا تھا نا کہ عذاب لے آؤ ہمارے اوپر، اس بارے میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ اور دوسرے مقامات پر ان کا جواب مذکور جو یہ تھا تم لوگ اپنے آپ کو پاک باز اور ہمیں گندے سمجھتے ہو، تو پاک باز لوگوں کو ہم جیسے گندے لوگوں میں کیا کام، لہذا تم لوگ یہاں سے نکل کر کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اگر تم نے اپنا واعظ نصیحت نہ چھوڑا تو پھر ہم تم لوگوں کو اپنی بستی سے نکال کر باہر کریں گے۔ قالا کہا رب انصرنی اے میرے رب میری مدد فرما علی قوم المفسدین اعلیٰ پر قوم مفسدین مفسد۔ لوط نے دعا کی یہ پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری رہنمائی فرما، میری مدد فرما۔ جب ان لوگوں کی سرکشی اور مخالفت اس حد تک پہنچ گئی اور لوط علیہ السلام ان کے
ان کے راہ راست پر آنے سے مایوس ہو گئے تو اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جس طریقے سے تو مناسب سمجھے میری مدد فرما، مجھے ان لوگوں سے نجات دے۔ علما، اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم پہ بالبشرا خوشخبری لے کر، قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں، اہلی لوگ، ہذہ قریۃ اس بستی کے، انا بے شک اہلہا ان کے لوگ، کانوا ظالمین بڑے شریر ہیں۔ اور جب ہم بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق کی بشارت لے کر ابراہیم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی صدوم کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے بادشاہ ظالم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور اس بدکار قوم کی بستی کو ہلاک کرنے اور حضرت لوط کو نجات دینے کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیے۔ پہلے یہ فرشتے انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی مہمانی کے لیے بچڑا بھون کر لائے، مگر جب انہوں نے 9 وارد مسلمان مسافروں نے کھانے کی طرف ہاتھ تک نہ بڑھایا تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے۔ پھر جب فرشتوں نے بتلایا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر جاتا رہا، اور یہ واقعہ کئی مقامات پر تفصیل سے گزر چکا ہے۔ قالا، ابراہیم نے کہا، انا فیہا بے شک اس میں لوط، قالوا وہ بولے، نحنو ہم اعلم خوب جانتے ہیں، بمن فیہا اس کو جو اس میں، لننجینہ البتہ ہم بچا لیں گے اس کو، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، الا سوا امرأتہ اس کی بیوی، کانت وہ ہے من الغابرین پیچھے رہ جانے والی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں تو لوط بھی موجود ہے۔ وہ کہنے لگے، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم انہیں ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والی ہے۔ اس خوشخبری کے بعد فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، دراصل ایک اور مہم پر بھیجے گئے ہیں، وہ جو سامنے بستی نظر آ رہی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسے تباہ و برباد کر دیں کیونکہ اس بستی کے باشندے اللہ کے نافرمان سرکش لوگ ہیں۔ فرشتوں نے جس طرف اشارہ کیا وہ وہی صدوم کا علاقہ تھا جہاں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، لہذا وہ فوراً بول اٹھے، وہاں تو لوط بھی موجود ہے، کیا تم اس کے وہاں ہوتے ہوئے اس بستی کو تباہ و برباد کر دو گے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوری طرح بحث کی تھی کہ لوط کے علاوہ فلاں ایماندار بھی وہاں موجود ہے اور فلاں بھی، تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے تم کیوں کر اس بستی کو ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ وہاں کون کون ایماندار ہے، پہلے ہم ان کو بچانے کی صورت بنائیں گے تبھی اس بستی کو غارت کریں گے۔ البتہ لوط کے گھر والوں میں سے حضرت لوط کی بیوی بھی عذاب سے تباہ ہوگی کیونکہ وہ اپنے خاوند کے وفادار نہیں بلکہ خائن ہے۔ فرشتوں کے اس جواب میں حضرت ابراہیم علیہ سمجھ گئے کہ اب اس بستی کی شامت آ کے رہے گی۔ دراصل وہ اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ اس ظالم قوم کو سنبھلنے کے لیے کچھ مزید مہلت دی جائے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکے کیونکہ عذاب الہی کا نزول طے ہو چکا تھا۔ ولما، اور جب انتا کہ جاءت آئے رسولنا ہمارے رسول لوط کے پاس سے، ان پریشان ہوا بہم ان سے، وضاق اور تنگ ہوا بہم ان سے، ذرعن دل میں، وقال اور وہ بولے، لا تخف ڈرو نہیں تم، ولا تحزن اور غم نہ کھاؤ، انکا منجونکا بے شک ہم بچانے والے ہیں تجھے، واہلک اور تیرے گھر والوں کو، الا سوا امرأتک تیری بیوی، کانت وہ ہے من الغابرین پیچھے رہ جانے والی۔ اور جب ہمارے یہ رسول فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کی آمد پر انہیں دکھ ہوا اور دل میں گھٹن پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا، نہ ڈرو نہ غم زدہ ہو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز تمہاری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والی ہے والوں سے ہے۔ فرشتے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر سیدھا حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ اب صرف انسانی شکل میں نہیں بلکہ بریش خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے جو قوم لوط کے اوباش لوگوں کے لیے اپنے اندر کشش رکھتے تھے۔ ان کو دیکھ کر حضرت لوط کے دل میں سخت اضطراب پیدا ہوا۔ اب یہ اوباش ان سے بھی وہی سلوک کرے گی جو مسافروں مہمانوں راہ گیروں سے کیا کرتی ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط کو کہ اس خوف اور خطرے کو فوراً بھانپ لیا اور کہنے لگے، تمہارے ڈرنے اور غمگین ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ اس مقام پر کچھ تفصیلات حذف کر دی گئی ہیں جو دوسرے مقامات پر ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اس علاقے کے قدیمی باشندے نہیں تھے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ بابل سے ہجرت کر کے پہلے فلسطین آئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے یہاں بھیجے گئے تھے، لیکن آپ کی بیوی اس بدمعاش قوم کی بیٹی تھی۔ نبی کی صحبت میں بھی اسے اپنی قوم اور بھائی بندوں کی عصبیت سے پاک نہ کر سکی۔ وہ نبی کے بجائے اپنے بھائی بندوں کا ساتھ دیتی تھی، اور اگر حضرت لوط کے ہاں کوئی مہمان آتا تو یہ فوراً ان کی مخبری کر دیتی تھی۔ وہ اپنے خاوند کے بجائے اپنے بھائی بندوں کے وفادار ہونے کی ہمراز تھی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، ہم آپ کو اس ظالم قوم سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں۔ تم یوں کرو، اپنے اہل خانہ اور ایماندار ساتھیوں کے ساتھ لے کے راتوں رات نکل جاؤ، اور دیکھو تمہاری بیوی تمہارے پاس نہیں جائے گی، اور جب تم اس بستی سے نکلو تو اس طرح کہ تمہارے سب
ہمراہی آگے اور تم ان کے پیچھے رہو، جیسے ہی انہیں چلا کر اس بستی سے اور لے جا رہے ہو، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی پلٹ کر پیچھے کی طرف نہ دیکھے، مبادا کے عذاب کا کچھ حصہ اسے بھی پہنچ جائے۔ انا بے شک ہم منزلون نازل کرنے والے ہیں اللہ پر اہلی لوگ حاضل قریات اس کی بستی کے رجزن عذاب من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے کہ کان یفسقون وہ بدکاری کرتے تھے۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بدکاری کر رہے تھے۔ اللہ کا عذاب صبح دم ان پر نازل ہونے والا ہے، لہٰذا تم دیر نہ کرو، اپنے ہمراہیوں کو لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے کافی فاصلے تک پہنچ جانا چاہیے۔ پہنچ جاؤ، ہم اس بدکار قوم پر شدید ترین عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا اور البتہ ہم نے چھوڑا منہا اس سے آیات بینات کو واضح نشانی لقوم ہی لوگوں کے لیے یعقلون وہ عقل رکھتے ہیں، اور سمجھنے سوچنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس بستی کی ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے۔ اس بدبخت قوم پر سب قوموں سے سخت عذاب آیا تھا۔ پہلے فرشتوں نے اس پورے خطہ زمین کو اپنے پروں پر اٹھا لیا، پھر بلندی پر لے جا کر اسے الٹا کر زمین پر پٹخ دیا، اور اس زور سے زمین پر دے مارا کہ سارا خطہ زمین کی سطح سے کافی نیچے دھنس گیا۔ پھر اس بدبخت قوم پر پتھر برسائے گئے، اور اب یہ سارا علاقہ زیر آب آ چکا ہے، اور اس سے سمندر کا نام بحر سست یا بحر مردار ہے، جس کی گہرائیوں میں یہ بدمعاش قوم دفن کر دی گئی تھی۔ اور یہ واقع نشانی اس لحاظ سے ہے کہ علاقہ اس تجارتی شاہراہ پر واقع ہے جو مکہ سے شام کو جاتی ہے، اور کفار اسے اپنے تجارتی سفروں میں آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نافرمان اور بدمعاش اور سرکش قوم کا کیا حشر ہوا تھا۔ وَإِلَى مدینی اور مدین کی طرف اخاہم ان کا بھائی شعیب کو، فقالا پس اس نے کہا یا قوم ہی ہے میری قوم، اعبدو تم عبادت کرو اللہ ورجو اور امید بار رہو الیوم الآخرہ قیامت کے دن کی، وَلَا تَعْصُوا نہ پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ حضرت شعیب اہل مدین کی طرف بھی معبود ہوئے اور اصحاب ایقا کی طرف بھی، یہ دونوں علاقے آس پاس تھے۔ حضرت شعیب نے پہلی بات یہی کی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ شرک ایسا مرض ہے جو تمام انبیاء کی قوموں میں پایا جاتا ہے۔ شیطان ہر دور میں انسان کے شرک کی نئی سے نئی شکلیں سمجھاتا رہتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ خالص اللہ کی عبادت سے برگشتہ کر کے کسی نہ کسی طرح کے شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ انبیاء کی دعوت کا پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو شرک کے نجاتوں سے لوگوں کو مطلع کریں اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ جب انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو، اس جملے کے دو معنی ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ اور وہ یقیناً آنے والا ہے جس میں تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر تم خالصاً اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہیں آخرت کے دن اس کے اچھے اجر کی توقع رکھنا چاہیے۔ اہل مدین کا فساد فی الارض یہ تھا کہ وہ اپنے لین دین کے معاملات میں دغا بازیاں کرتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کے فن میں خوب ماہر تھے، اس طرح دوسرے لوگوں کے حقوق پر ضدبانہ ڈاکے ڈالتے تھے۔ فَكَذَّبُوهُ پھر انہیں جھٹلایا اس کو، فَأَخَذَتْهُمْ تو آپ پکڑا انہیں رجفتٌ زلزلہ، فَأَصْبَحُوا پس وہ صبح کو ہو گئے، فِي دَارِهِمْ اپنے گھر میں جاثمین اوندے پڑے ہوئے۔ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا اور ان کو فَأَخَذَتْهُمْ تو انہیں پکڑے تو آپ پکڑا انہیں ارجافتٌ زلزلہ، فاصبحوا پس وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھر میں جاثمین اوندے پڑے ہوئے۔ ان لوگوں نے ایسے شعیب کو جھٹلایا تو آخر انہیں ایک سخت زلزلے نے آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یعنی شعیب کی نبوت کو، آپ کی دعوت کو اور اس کے وعدے کو بھی جھٹلا دیا کہ تم اپنی ان بد اعمالوں سے باز نہ آئے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وعدن سمودن اور عاد اور سمود، اور وقد اور تحقیق تتبین واضح ہوگی لکم تم پر، فی مساکینہم ان کے رہنے کے مقامات، وزین اور بھلا
اور بھلے کر دکھائے لہم ان کے لیے شیطان اعمالہم ان کے اعمال فصدہم پھر روک دیا انہیں انی سے سبیلی راہ وکانو حالانکہ وہ تھے متصابرین سمجھ بوجھ والے۔ اور قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا اور یہ بات تمہیں ان کی رہائش گاہوں سے واضح ہو چکی ہے۔ شیطان نے انہیں ان کے کرتوت بڑے خوش نما کر کے دکھایا اور انہیں راہ حق سے برگشتہ کر دیا حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ قوم عاد اولا کا وطن پورے جنوبی عرب تھا یعنی یمن حضرموت اور احقاف کا علاقہ اور سمود کا علاقہ شمالی عرب تھا۔ ان دونوں علاقوں کی تاریخ سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا، پھر وہ ان کی تباہ شدہ بستے دیکھتے بھی رہتے تھے۔ یعنی وہ دنیا کے کاموں میں بڑے ہوشیار اور فنکار تھے، اپنے اپنے دور کے ترقی یافتہ مہذب قومیں تھیں، سمجھدار تھے، طاقتور تھے، بالخصوص سنگ تراش کے فن رکھتے تھے، لیکن اللہ کے معاملے میں شیطان نے ان کی بات مار دی۔ جیسے کہ آج کل عیسائی قومیں کے محققین جب تحقیق و تنقید کے میدان میں اتر آتے ہیں تو بال کی کھال اتار کر رکھ دیتے ہیں، مگر عقیدہ تسلیت کو عقلی دلائل ثابت کرنے کا وقت آتا ہے تو بات گول بھی کر جاتے ہیں، ان کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں، پھر بھی اسی پر اصرار کرتے جاتے ہیں۔ یا جیسے آج کل کے ماہرین فلکیات جو بڑی سے بڑی طاقتور دوربینوں سے جامع فلکی کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں بعض علماء حیت کی تو ایسی مت ماری جاتی ہے کہ ایک طرف تو پورے کائنات کے مرتوب و منظم و نظم پر حیرت استجاب کا اعتراف کرتے ہیں، دوسری طرف یہ سب اتفاقات کا نتیجہ قرار دینے لگتے ہیں۔ وقارون و فرعون و حامان وَلَقَدْ جَاءَكُمْ البتہ ان کے پاس موسیٰ بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا فی الارض زمین میں ما کانوا وہ نہ تھے سابقین بچ کر بھاگ نکلنے والے۔ اور قارون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، ان کے پاس موسیٰ کے واضح معجزات لے کر آئے تھے مگر وہ ملک میں بڑے بن بیٹھے تھے، حالانکہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے، یعنی نہ تو یہ لوگ اپنی تدبیروں سے اللہ کی تدبیر کو ناکام بنا سکتے تھے، نہ ہی اللہ کی گرفت سے بچ کر نکل سکتے تھے۔ فَكُلًّا پس ہر ایک اخذنا ہم نے پکڑ لیا بذنبہ ہی اس کے گناہ، فمنہم اور ان میں سے من جو ارسلنا ہم نے بھیجی علیہ ان پر حاصبات پتھروں کی بارش، ومنہم اور ان میں سے من جو بعض اخذتا ہوں اس کو پکڑا سیحات ان چنگھاڑ، ومنہم اور ان میں سے من جو خسفنا ہم نے دھنسا دیا بھی اس کو الارض زمین میں، ومنہا اور ان میں سے من اغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا من کانا نہیں ہے اللہ یظلمہم ظلم کرتا ان پر، ولیکن اور لیکن بلکہ کانوا وہ تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے۔ اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کی پاداش میں دھر لیا، پھر ان سے ہلاک ہونے والوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن میں زبردستی خدیعہ لیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی کہ ہر قوم کو اس کے جرم کے مطابق سزا دے کے صفاحتی سے چلتا کیا، وہ زمین کو ان لوگوں سے پاک کر دیا۔ ان میں پتھروں کی بارش کا عذاب صرف قوم لوط پر آیا تھا۔ قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ تیز آندھی کی شکل میں تھا جس میں چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر بھی ملے ہوئے تھے۔ قوم سمود اور حضرت صالح اور اہل مدین شعیب پر یہی عذاب آیا تھا، یعنی قارون اور اس کے خدام کو پورے خزانوں سمیت، جس کا قصہ پوری پچھلی صورت میں ہم مکمل ڈسکس کر چکے ہیں۔ یعنی قوم نوح کو اور قوم آل اور فرعون اور آل فرعون کو، ان سب قوموں کی طرف ہم نے نبی بھیجے تاکہ وہ ان کی گمراہیوں سے مطلع کر سکے، لیکن انہوں نے نبیوں کو جھوٹا سمجھا، انہیں گمراہیوں پر اور زیادہ ڈٹ گئے، اللہ کی نافرمانی اللہ کی فرما برداری کرنے کے بجائے انبیاء کی دشمن مان گئے، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ پھر جب ہماری طرف سے پوری طرح حجت قائم ہوئی تو اس وقت ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس تباہی کے ذمہ دار وہ خود تھے، ہم نہیں تھے۔ مثل اللہ زینہ مثال وہ لوگ جنہوں نے اتخاذوا بنائے من دون اللہ کے سوا اولیاء مددگار، کمثال مانند عنکبوت مکڑی، اتخذت اس نے بنایا بیتن ایک گھر، و ان اور بے شک اوہانا سب سے کمزور بیوت و گھروں میں لبیت گھر عنکبوت مکڑی کا، لو کانوا کاش ہوتے وہ یعلمون جانتے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی سی ہے، جس نے اپنا گھر بنایا ہو، اور اپنے گھر اور سب گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھ سکتے۔
یعنی جن جن اقوام کا ذکر ہے یہ سب اس شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے. انہیں چیزوں کو انہوں نے اپنا مشکل کشا سمجھ رکھا تھا اور ان کی خوش نویدی حاصل کرنے کی خاطر ان کے سامنے قربانی بھی پیش کی جائیں اور نظر و نیاز کے چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے تھے، اس امید پر کہ ہم یہ سرپرست حضرات ہم سے خوش مصیبت وقت ہمارے کام آئیں گے. مگر ان مشرکوں کے معبودوں یا سرپرستوں کی مثال تو مکڑی کے گھر جیسی ہے جو اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ انگلی کی ایک ہلکی سی جنبش سے تار تار ہو جاتا ہے اور گر پڑتا ہے. اس طرح ان مشرکوں پر جب اللہ کا عذاب آیا تو اس عذاب کی پہلی اور ہلکی سی ضرب سے ہی ان کے تمام تر توقعات کا قصر تار تار ہو گیا اور ان کے معبود جہاں تھے وہیں کے وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے. ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے میں یدعون جو وہ پکارتے ہیں من سے دون ہی اس کے سوا من شیء کوئی چیز بہو اور وہ العزیز الحکیم غالب زبردست ہے حکمت والا. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. اس آیت کے دو مطلب ہے، ایک تو ترجمے سے ہی واضح ہے کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ خوب جانتا ہے کہ جن چیزوں کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں اور محض لاش. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اللہ کو نہ تو ان معبود ان باطل کی رفاقت مطلوب ہے کیونکہ وہ تو خود ہی سب سے زبردست اور سب پر غالب ہے، اور نہ ہی اس سے کسی قسم کے مشورے کی ضرورت ہے کیونکہ حکیم متعلق ہے، اپنے ہر کام کی حکمت اور مصلحت سے خوب واقف ہے. وہ دل کا اور یہ مثال نظری بوہا وہ بیان کرتے ہیں للناس لوگوں کے لیے وما یعقلوہا اور وہ نہیں سمجھتے الا سوا العالمون جاننے والے. ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں مگر انہیں سمجھتے وہی ہیں جو اہل علم ہیں. اس آیت کے بھی دو مطلب ہے کہ اقوام عالم کے یہ واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انبیاء کی تکذیب اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. اللہ اپنے فرمانبرداروں کو ظالموں سے نجات دینے کی کیسی صورتیں پیدا کرتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ کو اعتراض تھا کہ اللہ کی شان اس بات سے بہت بلند تر ہے کہ مکھی مچھر مکڑی جیسی حقیر مخلوق کی مثالیں بیان کریں. ایسا اعتراض جاہل قسم کے لوگ ہی کر سکتے ہیں، اہل علم نہیں کر سکتے. اہل علم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ممنل اور ممنل لہ جو شبیہ بیان کی جا رہی ہے وہ درست ہے، اگر وہ درست ہے تو پھر مثال بھی درست ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ مثال بیان کرنے والی ہستی کوئی بڑی ہستی ہے یا چھوٹی ہستی ہے. خلق اللہ سماوات، یہ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا اللہ نے سماوات والارض آسمان اور زمین بالحق حق کے ساتھ. انا بے شک ذالک فی ذالک اس میں لآیات نبرت نشانی ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کی پیدائش میں بھی ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے. یعنی زمین و آسمان نظام کائنات کو بے فائدہ ہی نہیں بنایا بلکہ اس نظام سے بے شمار مصالح اور فوائد حاصل ہو رہے ہیں. زمین میں بسنے والی ہر طرح کی مخلوق کی زندگی اور زندگی بقا کا انحصار اس نظام کائنات پر ہے. اگر اس نظام میں سے کسی میں سے بھی ایک بھی کل پرزہ اٹھا لیا جائے تو صرف یہی نہیں کہ جاندار اشیاء کی زندگی کیا خاتمہ ہو جائے گا بلکہ زمین پر نباتات پودے اور درخت تک بھی نہ آ سکیں گے. یعنی ہر صاحب علم و دانش کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کائنات کو پیدا تو اللہ کرے، زمین کی رویدگی کی قوت اللہ عطا کرے، بارش برسائے تو اللہ، تمام مخلوق کی ضرورت زندگی مہیا کرے تو اللہ، مگر جب اس کے رزق، اس کے فضل، اس کی رحمت اس کی لوگوں میں تقسیم ہی بہ رہے ہیں تو وہ دوسرے معبود باطل ہزارہ کی تعداد میں میدان میں موجود ہوں اور انسان یہ سوچنے لگے کہ واقعی یہ سب کچھ کیا کرایا تو اللہ نے ہی ہے، مگر اس نے رحمت کی تقسیم کے اختیارات دوسرے ذات کو سونپ دیے ہیں. کہ اس سے بڑھ کے کوئی بے ایمانی اور ناانصافی کی بات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. آیت نمبر 4 ہم نے رکوع نمبر 4 ہم نے مکمل کر لیا. آیت نمبر 44 عنکبوت کی مکمل کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کا پیغام ہم آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں آنے. تو یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام ہے، اس کو جہاں تک ہم ہو سکے پہنچا دیں. تو یہ تھا آج کا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.